الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان۔ معزز سامعین کرام اور دینی اور اسلامی بھائیو، میں نے ابھی خطبہ مسنون کے بعد جو آیات کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈالے، جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا ہے، ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کے شرمگاہ دکھائی۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسی طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ بے شک ہم نے شیطان کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اس آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے انسان کو چند حقیقتوں سے آگاہ فرمایا ہے۔ ایک یہ کہ شیطان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہے۔ وہ اگر تمہارے ماں باپ یعنی آدم و حوا علیہم السلام کو دھوکہ دے کر اور سبز باغ دکھا کر جنت سے نکلوا سکتا ہے تو تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ کہ شیطان کا سب سے پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ انسان کو برائی میں مبتلا کر دے اور تمہارے پردہ شرم و حیا کو تار تار کر دے۔ تیسرا یہ کہ تمہارا دشمن شیطان تو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ تم اس سے نہیں دیکھتے ہو، اور ظاہر ہے کہ ایسا دشمن اپنے مدی مقابل انسان پر وار اس وقت کرے گا جب وہ غفلت میں پڑا ہو، اور اس کا یہ وار شدید تر ہوگا۔ اور چوتھا یہ کہ شیطان کا وار صرف ان لوگوں پر چل سکے گا جو ایمان نہیں لاتے، یعنی بے ایمان اور نافرمان قسم کے لوگ شیطان کے دوست اور خاص شکار ہے۔ لیکن جو اہل ایمان ہے اور اللہ کی فرمان برداری کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی شیطان حملہ کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اہل ایمان ہو یا غیر اہل ایمان، شیطان انسان کا دشمن سمجھے اور اس سے دشمن جیسا ہی سلوک کرے، یعنی شیطان سے دوستی مت کرے، اس کی فرمان برداری نہ کرے، جن کاموں سے وہ خوش ہوتا ہے ان سے بچے۔ آئیے دیکھیے کہ شیطان سے بچنے کے لیے اسلام نے ہمیں کون سی طریقے سکھائے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھے، اور اسلام نے ہمیں شیطان سے بچنے کی تدبیریں اختیار کرنے کی رہنمائی کی ہے۔ محترم اسلامی بھائیو، ذکر الہی یعنی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعہ انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر کامیابی اور فلاح کا ذریعہ ہی ذکر کو بتایا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح و کامیابی پا جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یقیناً جو لوگ پرہیزگار ہے جب ان کو کوئی خطر شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں اور وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ذکر الہی کی تاکید کرتا ہوں، اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کے تعاقب میں دشمن لگے ہو، وہ ایک مضبوط قلعے میں آتا ہے اور اپنے آپ کو دشمن سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہی حال بندے کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذکر الہی کے ذریعہ سے شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے۔ ان آیات و احادیث سے معلوم ہوا کہ بندے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کریں گے تو شیطان سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ذکر و اذکار کو اپنی زندگی کا معمول بنائی، اور یہ جان لے کہ ذکر میں تسبیحات، تکبیرات، تحمیدات، تحلیلات، توبہ اور استغفار، تلاوت قرآن، درود شریف اور صبح و شام کے اذکار وغیرہ سب شامل ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے آیت الکرسی ایک اہم آیات ہے جس کی صحیح احادیث میں بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کی سب سے عظیم آیات، اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے، اور اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے اور جان و مال بھی محفوظ رہتے ہیں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ یعنی صدقۃ الفطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تھا، تو رات کو ایک آنے والا آیا اور اس نے کھانے کی چیزیں بھرنا شروع کر دی۔
تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور سخت حاجت مند ہوں۔ تو تم اس سے میں نے اس سے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا میں بہت سخت حاجت مند ہوں۔ تو میں نے رحم کرتے ہوئے اس سے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر بھی آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی دوبارہ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، اس لیے میں چوک نہ رہا۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے کھانے کی چیزیں بھرنا شروع کر دی، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں اور مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول۔ اس نے اپنی سخت حاجت اور اہل و عیال کی ذمہ داری کے بوجھ کا ذکر کیا، تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اس سے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر بھی آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تیسری بار اس کی گات لگائی، پھر وہ آیا اور اس نے کھانے کی چیزیں بھرنا شروع کر دی۔ میں نے اس سے پکڑ لیا اور کہا اب میں تجھے ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، بس یہی تیسری اور آخری دفعہ ہے۔ تو روز کہتا ہے کہ اب میں نہیں آؤں گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر بھی آ جاتا ہے۔ شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ ایسی کلمات سکھا دیتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ میں نے کہا وہ کلمات کیا ہے؟ کہنے لگا جب سونے کے لیے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کو پڑھا کرو، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ سارے رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ چنانچہ میں نے پھر اس سے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول۔ اس نے کہا کہ میں تجھے ایسی کلمات سکھا دیتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے گا۔ تو یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر آؤ تو مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اس سے ساری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ یہ سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے تم سے سچی بات کی ہے، حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں معلوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان تھا۔